مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے، اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے۔ خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے، وہی میری راہوں کو کامل کرتا ہے۔ خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو اور میرا نجات دینے والا خدا مبارک ہو۔ میں اپنے خدا کی ستائش کروں گی، وہی کاملیت کا خداوند خدا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی کلیسیا چٹان پہ بنائی ہے اور 12 شاگردوں کو برکت دی ہے، اختیار دیے ہیں کہ جو کچھ وہ کرتے تھے آج ان کے شاگرد بھی کرتے تھے، اور دنیا میں آج بھی جو ان پر ایمان رکھتے ہیں، جو ان کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، خدا نے انہیں بھی یہ سارے ہتھیار دیے ہیں، سارے اختیار دیے ہیں۔ جس طرح اعمال 14:22 میں کہ اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو، اور کہتے تھے کہ ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سے ہیں تاکہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ اور بس یہ بھی کہتے تھے کہ مت ڈرو، تمہاری قدر بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے۔ وہ اپنے پیار کرنے والوں سے یہی کہتے ہیں کہ ہماری قدر بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے بال تک گنے گئے ہیں، ہمارا نام انہوں نے اپنی پاک ہتھیلی پہ لکھا ہے، وہ ہمیں نام سے پکارتے ہیں۔ ہالےلویا۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو متی کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 9 آیات میں ہے۔ یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نامی ایک شخص کو جو معسول کی چوکی پہ بیٹھا دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یسوع متی کو بلاتے ہیں۔ متی کون تھا؟ متی رسول کے بارے میں جو معسول لینے والا تھا، اس کا نام کا مطلب ہے خدا کا تحفہ۔ ہالےلویا۔ ہم یہاں دیکھیں گے کہ متی کس طرح معسول لینے والا تھا۔ رومی حکومت جو ٹیکس وصول کرنے کے لیے مقامی افراد کو، مقامی جو وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں، جو وہاں کے شہری ہوتے ہیں، ان کو کیا کرتے تھے؟ ملازم دیتے تھے، اور معسول لینے والے اکثر مقدار رقم سے زیادہ وصولیت حاصل کرتے تھے، اور ایسے یہودی معسول لینے والوں کو ان کے اپنے لوگ نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ ان کے قوم اور مذہب کے خلاف تھے۔ اس کے علاوہ معسول لینے والے وصولیت کی خاطر ان چیزوں کو بھی ہاتھ لگا دیتے تھے جو ناپاک مانی جاتی تھیں۔ آج بھی اگر ہم بینکوں سے مورگیج لیتے ہیں یا پیسہ لیتے ہیں تو وہ انٹرسٹ لیتے ہیں، وہی وصولیت زیادہ کرتے ہیں اور سود لیتے ہیں، ایک طرح سے ہم کہتے ہیں۔ اور پاکستان میں دیکھیں، پٹھانوں سے لوگوں نے، غریب لوگوں نے اکثر سود لیا ہوتا ہے، تو وہ کبھی سود اترتا ہی نہیں، اتنی گندی لعنت ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ متی نے خدا کی اس آفر کو قبول کیا، خدا نے کہا میرے پیچھے ہو لے، اور وہ اسی طرح اٹھ کر خداوند یسوع کی پیروی میں آ گیا، اور اس کے اس فیصلے سے اس کی زندگی میں 2 تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ اول، یسوع نے اسے نئی زندگی بخشی، اب ایک نئے گروہ کا حصہ تھا، ایک کلیسیا کا حصہ بن گیا۔ اس کا تعلق خدا کے بیٹے کے ساتھ تھا۔ اس نے محض زندگی گزارنے کا ایک مختلف طریقہ قبول نہیں کیا تھا، بلکہ خود بھی مقبول ہو گیا، اور حقیر سمجھ جانے والے معسول لینے والے کے لیے یہ زندگی ایک انوکھی زندگی تھی، اور مسیح نے متی کو اس کی صلاحیت کے مطابق ایک نیا مقصد دیا۔ ہالےلویا۔ متی نے نئی زندگی پائی اور اس کی ریکارڈ رکھنے کی خدا دار صلاحیت اور تفصیلات پر توجہ رکھنے کی لیاقت کو ایک نیا مقصد دیا۔ ہالےلویا۔ اور یسوع سے مقبولیت پانے کے بعد متی نے فوراً دوسروں کو بھی یسوع کے قدموں میں لانے کے لیے کوشش شروع کر دی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں وقت دیا گیا۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو اس کی قدر کریں۔ اس نے اس کی قدر کی، اس نے دوسروں کو بھی بلانا شروع کیا، جو ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 9واں باب اس کی 10-13 میں کہ اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے معسول لینے والے اور گناہ گار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر کے اس کے شاگردوں سے کہا، تمہارا استاد معسول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ یسوع نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو طب درکار نہیں، بلکہ بیماروں کو ہے۔ مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند
کرتا ہوں کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ یہاں ہم جانتے ہیں کہ خداوند کہہ رہے ہیں کہ رحم پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ نہیں کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے، وہ ہم سب کو بچانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ہمیں بچانے کے لیے دنیا میں آئے، انہوں نے کفارہ عطا کیا اور وہ ہمیں آگاہی دیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح لوگوں سے بچنا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 17-19 میں ہے، مگر آدمیوں سے خبردار رہو کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور اپنی عبادت خانوں میں تم کو کوڑے مروائیں گے، لیکن جب وہ تم کو پکڑوائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں یا کیا کہیں گے، کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اس گھڑی تم کو بتا دیا جائے گا، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے اور جو تم میں بولتا ہے۔ ہالےلویا۔ خدا باپ کہتا ہے یہ سب کچھ ہوگا لیکن تم نے فکر نہیں کرنی، کیونکہ خداوند کو ہماری فکر ہے، اس لیے خدا باپ نے پہلے ہی آگاہی دے دی کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن جب تم کو ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ متی رسول نے بھی بہت سارے ملکوں میں گئے، دمشق میں گئے اور شام میں گئے اور ایتھوپیا میں گئے، اور ایتھوپیا ہی میں انہیں تلوار سے مار دیا گیا اور وہ شہادت پا گئے۔ ہالےلویا۔ جس طرح متی کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 38 میں کہ اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ ہالےلویا۔ خداوند ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جس طرح خدا کے نبیوں نے، خدا کے رسولوں نے، خدا کے شاگردوں نے جو کلیسیا بنائی تھی اسی کے مطابق چلے، اور آج بھی اگر ہم خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابدی زندگی پائیں تو ہمیں خدا کے اس کلام کو لینا ہے اور اپنی اپنی صلیب اٹھانا ہے اور خدا کے پیچھے چل جانا ہے، کیونکہ آج مجھے اور آپ کو بھی دعوت دی جاتی ہے کہ جو اپنی زندگیوں کو بچانا چاہتا ہے، ہم سب کے لیے راستہ ہموار ہو چکا ہے۔ ہم نے صرف ایک ہی بات سیکھتے ہیں کہ اس راستے پہ چلنا ہے جو خدا نے اپنی قربانی دے کر دیا، خدا نے اپنے لہو سے سینچ کر ہم سب کو وہ راستہ دیا ہے، ہم نے صرف ان راستوں پہ چلنا ہے۔ کیا مشکل ہے، پہلے تو راستہ نہیں بنا تھا، اس لیے بہت ساری قربانیاں ہوئیں، بہت کچھ ہوا، خدا کے شاگردوں نے بھی خدا باپ کی طرح اس قدم پہ چلے، خدا باپ کی طرح قربانیاں دی، لیکن آج وہ راستہ ہموار ہو چکا ہے، ہمیں صرف چلنا ہے۔ کیا ہمیں چلنا بھی مشکل لگتا ہے؟ آئے ہم اپنے آپ کو پرکھیں، جانچیں کہ ہم نے ابدی زندگی پانے کے لیے اس راستے پہ چلنا ہے۔ چلنا مشکل ضرور ہے، لیکن خدا کہتا ہے جس طرح ہم اس راستے پہ چلیں گے، یہاں راستہ تنگ ضرور ہوگا لیکن آسمان پہ وہ راستہ ہمارے لیے، آسمانی بادشاہی کا راستہ وسیع ہوتا جائے گا۔ ہالےلویا۔ ہم نے اس راستے پہ چلنے کے لیے صرف کلام کو اور کلام کے وعدوں کے مطابق چلنا ہے، تاکہ ہم سب اور ہمارے ہزاروں نسلیں بچائی جائیں اور ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ ہم ہمیشہ اپنے باپ کے قدموں میں رہنے کے لیے ہمیں صرف کلام لینا ہے، اور سچا آغاز ہمیشہ سچے انجام پر ختم ہوتا ہے، اور سچائی یہی ہے کہ خدا نے ہمیں کلام دیا اور کلام کے مطابق چلیں۔ خدا باپ ہم سب کے لیے اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں، خدا باپ وہی وفاداری مانگتے ہیں، وہی قدرت مانگتے ہیں، وہی طاقت مانگتے ہیں، وہی سچائی مانگتے ہیں جو آپ کے خدا باپ رسولوں کے ساتھ تھی، جو آپ کے شاگردوں کے پاس تھی۔ باپ اسی ایمان سے ہمیں بھریں تاکہ ہم بھی ایمان ہی کے وسیلے سے سارے بچائے جائیں۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے۔ پیارے باپ اسی نام سے ہم آپ کی حضوری میں آتے ہیں اور سب بیماروں کے لیے شفا کو مانگتے ہیں۔ تمام گھروں میں آپ کی حضوری کو، آپ کی معموری کو مانگتی ہوں۔ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ جی، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو باپ جی۔ میں اس وقت خاص طور پر خدا باپ ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو سفر میں ہیں، خدا باپ ان سب کے سفر مبارک ہوں اور آپ کے پاک اور زندہ نام کو ہمیشہ جلال ملتا رہے۔ یسوع کے نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔